سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور معروف ماہر قانون حسن رضا پاشا صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تصور موجود تھا، اور ابھی جو سیاسی مقدمات روزانہ آپ ٹی وی چینل پہ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں، یہ اگر علیحدہ ہو جائیں تو پاکستان کا بھلا ہوگا۔ آپ کی جماعت متفق ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ہم نے ریسنٹلی سنا ہے کہ 10% کیسز اور 90% ٹائم لینا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹسٹکس کہاں سے آئی ہیں۔ یہ اینیکڈوٹل ہے، میں نے اپنے دماغ میں بنا دیے کہ جی 10% کیسز وہ ہیں لیکن وہ 90% ٹائم لیتے ہیں۔ کل ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے، تو ان کا ٹوٹل 187 مقدمات ہیں آئینی نوعیت کے۔ ہاں، تو وہ 187 ہم سارا دن ایک بریکنگ خبر چلاتے ہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ آپ بریکنگ خبر چلاتے ہیں لیکن وہ کورٹ کا ٹائم کتنا لیتے ہیں؟ بڑا بینچ تو اس پہ لگا ہوتا ہے۔ بڑا بینچ لگا ہوتا ہے لیکن روزانہ تو نہیں لگا ہوتا نا۔ باقی کے ایک دن لگے گا، اس کے بعد 2 ہفتے کی چھٹی دیں گے، اگلا وہ دیں گے۔ اس 2 ہفتوں میں کیا کریں گے؟ کوئی اور سیاسی مقدمہ نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے سیاسی اتنے مقدمہ۔ نہیں ہے، ہر جگہ پہ تو فل بینچ نہیں ہے نا۔ آپ کے 13 ججز کیا کریں؟ دیکھیں، جب آپ نے اس چیز کو کرنا ہے آپ سائنٹیفک ایویڈنس دیکھیں۔ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز ہونے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں پرابلمز ہے، مان لیتے کہ پرابلمز ہے، میں بھی کہتا ہوں پرابلمز ہے۔ پرابلمز کہاں ہے؟ پہلے یہ چیک کر لے۔ آپ کہتے ہیں کہ پینڈنسی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیس ویٹیج کیا ہے۔ کیس ویٹیج کا سمپل طریقہ ہے، ایک فارمولا ہے۔ جو کرمنل کیس ہے اس کو 1 پوائنٹ دیتے ہیں، جو سول کیس ہے اس کو 0.66 پوائنٹس دیتے ہیں، اور جس کو ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں یا کمرشل سول مقدمہ ہوتا ہے اس کو 1.7 یا 1.65 وہ دے دیتے ہیں۔ اب 3 کورٹ ہے، تینوں کورٹ میں 100 کیسز لگے ہیں۔ ان کی ڈسٹریبیوشن کے بیسس میں ایک کے اوپر کیس لوڈ آ جائے گا 140، دوسرے کے اوپر کیس لوڈ آ جائے گا 65، جس میں کرمنل کیس زیادہ ہے یا جس میں خالی سول کیس زیادہ ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا کیس لوڈ کتنا ہے، کس جگہ پر ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہم لوگ بار بار میں اور آپ 2 وکیل ہیں، 6 دفعہ میں نہیں آتا، 8-10 دفعہ آپ نہیں آتے، 14 دفعہ تو یہ ڈیلے ہو گئے۔ آپ کو کرنا چاہیے کہ لوور کورٹس میں ہر اس میں جیسے نہیں ہوتا کرکٹ میں کہ بھائی آپ کے پاس 2 چانسز ہیں ریویو کرنے کے، آپ کے پاس 2 چانس ہے کیس کو ایڈجرن کرنے کے یا ڈیلے کرنے کے، اس کے علاوہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اس جگہ پہ لے کر آئیں، آپ اپنے دیکھیں کہ پرابلم کہاں ہے۔ اگر میری مثال یہ، اگر ہمارا مسئلہ وہ ہے اور میں 10 کی بجائے 100 ججز لگا لیتا ہوں، مذاق کے علاوہ حل نہیں ہوگا مسئلہ۔ حسن So رضا صاحب you need to have the evidence behind the decision۔ حسن رضا پاشا صاحب، یہ آئینی عدالت بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ وکلا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ملک صاحب، آئینی عدالت کا کنسیپٹ 2006 میں آیا اور یہ ساری باتیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، آپ کے چینل پہ بھی ڈسکس ہو چکی ہیں، نئی بات میں نہیں کر رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس میں ریڈیکل چینجز بھی آئیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ تمام تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سگنیچر بھی کیے، جس میں جناب عمران احمد خان صاحب بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس وقت کا مینیفیسٹو تھا اس 2024 کے الیکشنز میں، اس میں بھی انہوں نے یہ چیز رکھی کہ آئینی کورٹس بنائیں گے۔ اس وقت تک تو سب کو تھا کہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی جماعت ہے، وہ اب اعتراض کر رہی ہے، لیکن اعتراض صرف اس بنیاد پہ انٹرنل حوالے سے دیکھا جائے جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، اور کسی جگہ پہ ببانگ دہل یہ انہوں نے اظہار بھی کیا اس چیز کا کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں نہیں ٹھیک؟ تو اس کی توضیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پرسنل اسپیسیفک قانون سازی کی جا رہی ہے، آئین میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانے کے لیے۔ آپ بعد میں بات کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پہ آئیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا 2 چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ نمبر 1، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ اور اگر ضروری نہیں ہے تو پھر قاضی فائز صاحب اگر اس میں چیف جسٹس نہیں بنتے یا ان کو بطور جج نہیں لیا جاتا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پھر آپ اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے کہ ہونی چاہیے؟
اور دوسری بات حسن رضا پاشا صاحب ایک چیز پہلے آپ بتا دیں، پھر میں یہ ہمایوں صاحب سے بھی پوچھوں گا. اگر یہ ایک ایشو کنٹروورسی آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، آج بھی عمران خان نے جیل میں جو میڈیا سے انٹریکشن کیا ہے اس میں اس کا الزام یہی ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا اس لیے رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں لے کر جائیں گے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 26 اکتوبر ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، 26 کو جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے؟ میرے ذہن میں ایک تجویز آتی ہے کہ کیوں نہیں، اگر یہ بہت ضروری ہے آئینی عدالت بنانا تو 1 مہینے کے بعد بنا لی جائے، پھر اس وقت جو بھی کورٹ بیٹھی ہوگی اس میں سے جو جج آپ لگانا چاہیں گے تو لگا لیں گے. دیکھیں ہم ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں، کمیٹی بنی ہے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آج بھی ہماری میٹنگ تھی، تقریباً 4 گھنٹے رہی. ہم اپنا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ ہو جس میں تمام پارٹیز کا کنسنسس ہو. میں ابھی بھی ہمایوں محمد صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی بڑی لا پہ بھی اور آئین پہ بھی بڑی گرپ ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈیفائننگ موومنٹ ہے، یہ آئیں، یہ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور اپنی تجاویز دیں. دیکھیں مشاورت کے ساتھ، مثلا میری ذاتی رائے ملک صاحب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس ایک ہی رہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز کو لے لیں اور کوئی کام دیگر نہ کرے، یہ بھی ممکن ہے. تو دیکھیں ہر طرف سے یہ تجاویز زیادہ آنی ہے، پریکٹیکل ہے، ان کی طرف سے بھی آئے گی، یہ ہماری زیادہ طرف سے بھی پریکٹیکل آئے ہے گی، سب کی کہ طرف چیف سے. جسٹس وہی ہو جس کی تو باری ہے، لیکن ایک آئینی بینچ آپ علیحدہ سے بنا دیں، وہ باقی مقدمات سے ہٹ کے وہ بالکل. صرف آئینی نوعیت کے کیسز دیکھیں سنتا رہے. یہ زیادہ پریکٹیکل اپروچ ہے. دیکھیں ملک صاحب، اس کے ضروری لیے آپ نہیں کو ہے کہ نئی آئینی میری یہ عدالت نہیں بنانی تجویز پڑے گی، کوئی اسی سپریم آپ. کورٹ کے اندر ایک بینچ آپ بنا سکتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ میری تجویز کو کوئی پذیرائی ملے. ہو سکتا ہے ہمایوں محمد صاحب کوئی ایسی تجویز دیں جو اس سے بہتر ہو. دیکھیں جب تک مشاورت نہیں ہوگی اور اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اس وقت تک تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صورتحال آگے جائے. ہمایوں صاحب اب صرف ہمایوں صاحب مسئلہ یہ ہاں جی. یہ بڑی عام چیزیں ہیں، میرے خیال میں آپ کو اس کے اوپر رائے دینی چاہیے. ایک تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 26 اکتوبر کو بات کر لیا جائے 27 اکتوبر کو، تو آپ کا وہ تنازع ختم ہو جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا. دوسرا انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسی چیف جسٹس کے نیچے اگر آپ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ علیحدہ سے کانسٹیٹیوٹ کر دیں، وہ آئینی مقدمات سنتا رہے، باقی مقدمات میں اس کا ٹائم ضائع ہی نہ ہو. دیکھیں ان پرنسپل اگر آپ دیکھا جائے تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ پینڈنسی جو ہے اس وجہ سے ہے، اور ہمیں ایک ایسا آئین یا ایسا ادارہ بنانا چاہیے ود ان سپریم کورٹ، انڈر دی آسپیسز آف سپریم کورٹ، ایک پیرالل ادارہ ہو لیکن وہ رپورٹ کرے سپریم کورٹ کو. یہ نہ ہو جو یہ کرنا چاہ رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سے ایک جج کو نکال کے وہ ڈال رہے ہیں. وہ تو علیحدہ سے آئینی عدالت ہے نا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اسی سپریم کورٹ کے اندر اسی چیف جسٹس کے نیچے ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے جس میں 3 جج بیٹھے ہوں یا 5 جج بیٹھے ہوں اور وہ آئینی نوعیت کے مقدمات سنتے رہیں. آپ ایک بالکل اسی طریقے سے Is it doable for you? I think that could be something where discussion can be done. لیکن تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پاشا صاحب کہ اس کے اوپر بات کریں، مشاورت کریں. سوال یہ ہے ابھی تک کس نے دیکھا ہے مسودہ؟ آپ نے آپ اپنا مسودہ بنا دیں. ہم نے دیکھا آپ کو پابند تو نہیں کر رہا نہ کرنے پہ. دیکھیں نا ہم تو ہمیں کیا پتا آپ نے کون سا دیکھا ہے، کیونکہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ دیکھتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، having said that thing, آپ نے دیکھا ہے سر. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے، میں ایز اے پارلیمنٹ کے اندر اسحاق ڈار کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو چیئرمین سینٹ ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے. آپ اس کے علاوہ باقی لوگوں نے انہوں نے جو دیکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں کہ وہ تو ہمایوں صاحب آپ اپنی تجویز کر دیں، آپ اس کے اوپر اپنی تجویز دے دیں کہ یہ مسودہ ہمارا، یہ تجویز ہے ہماری آئینی عدالت کے حوالے سے کہ ایک بینچ بنا دیں سپریم کورٹ. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بات کریں گے تو ہوگی نا، بات کرنے کے لیے تو مشورہ دے رہے ہیں آپ کو. دیکھیں بات کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے فرض کریں آپ جو ہیں آپ اینکر پرسن ہیں، آپ مجھ سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس ماحول کو کنجینیل بنائیں گے آپ، میں نہیں بناؤں گا. جب آپ ہی نہیں بنا رہے، آپ ہی مجھے بار بار مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، مجھے ٹوک رہے، مجھے بلا برا کہہ رہے، میں آپ کے ساتھ کیوں بات کروں گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا آئینی حق ہے، میں یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جا کے ایک وہ ادھر جا کے جہاں پہ بھینسے باندھیے، جہاں پہ لوگ جاتے ہوئے بدبو کی وجہ سے کرے، آپ ادھر کریں. صرف کس وجہ سے؟ اس میں بھی راستے روک رہے، اس میں بھی سب کچھ کر رہے ہیں.
وجہ کیا ہے؟ آپ آنا، آپ نے اس کے پاکستان کو باوجود چلانا ہے. آپ کو یہ چیز کوئی روکنے نہیں چاہیے، مانے نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنی تجاویز دینی چاہیے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں. ایز آف ناؤ آپ مجھ سے پوچھتے، میں جینورلی یہ بات کر رہا ہوں، میں اس لحاظ سے نہیں کر رہا، میں جینورلی یہ کر رہا ہوں کہ ایز آف ناؤ ٹرسٹ می، میں حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا. میں اس لیے ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ جس لحاظ سے یہ لوگ پہلے ایک شک لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور اس کے اوپر اتنی لمبی تمہید باندھی کہ ہم لوگ ایک وہ کریں. پھر آپ دوبارہ 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد دوبارہ اسی بندے کو امپاور کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری جو ہوتی ہے نا، یہ یہاں کا مسئلہ آپ کو بتاتی ہے کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے اور عمل بھی غلط ہو رہا ہے اور نیت بھی ٹھیک نہیں ہو پاشا رہی صاحب ہے. دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ اپنی سیاسی لڑائی لڑتے رہیں گے، لیکن اس کو میرے خیال میں وکلا کو بھی اس پہ رول ادا کرنا چاہیے. ساری بارز اپنی لڑائیاں چھوڑ کے اس کے اوپر آپ کو مشترکہ ایک اپروچ اپنانی چاہیے. سپریم کورٹ بار ہو، ہائی کورٹ بارز ہو، مشترکہ ایک اپنا چارٹر دیجئے کہ یہ ریفارمز ڈویبل ہیں، یہ ہونی چاہیے. ملک صاحب بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. ہماری پچھلے ہفتے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک آل پاکستان لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی تھی. اس میں پاکستان بار کونسل تھی، پروونشل بار کونسلز تھی اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز اکراس دا کنٹری، ماں سوائے ایک یا دو صدور کے. باقی تمام صدور اور سیکٹری صاحبان جو نہیں آ سکے انہوں نے زوم پہ شرکت کی. اور آپ بلیو کریں ملک صاحب، 4.5 گھنٹے اعظم نذیر طارڑ صاحب ہاٹ سیٹ پہ تھے اور اتنے سخت اور تند و تیز سوالات ہوئے. میں نے خود کئی شک جو ہے ان پہ اعتراض بھی کیا. پھر کولیکٹیو وزڈم کے لیے تمام منتخب قیادت نے ایک کمیٹی بنائی. آج اس کی 3ری میٹنگ تھی، ہم اکٹھے ہوئے، ہم ایک شک پہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ کو 3 یا 4 تاریخ تک میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا، کیونکہ وہ اس مسودے پہ ہم کام کر رہے ہیں جو اس دن ہمیں وفاقی وزیر قانون صاحب نے تمام میڈیا کے سامنے دیا تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اور ہے تو وہ میرے سامنے، میں اس کی بات نہیں کر سکتا. میں اس مسودے کی بات کر رہا ہوں جو تمام میڈیا کے سامنے ہمیں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کو دیا گیا. ہم اس پہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں اور 3 تاریخ یا 4 تاریخ تک آپ کو اس کی کاپی مل جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وکلاء تنظیمیں کیا امینڈمنٹ، اس پرپوزڈ امینڈمنٹ میں ہم نے کیا کیا امینڈمنٹ پرپوز کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری کی چیز نظر آئے گی. ابھی میں کچھ پوائنٹس ہیں ان کو میں سامنے نہیں لاتا کیونکہ لیک ہو جائے گا اور پھر وہ میرے اوپر بات آئے گی کہ آپ نے بیفور ٹائم کر دیا. لیکن بہت ساری پازیٹیو چیزیں لے کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری تمام باتیں نہ بھی مانی جائیں، لیکن ہم اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے، ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، وداؤٹ اینی کسی اور لالچ یا ہرس کے بغیر بات کر رہے ہیں. دیکھ لیں سامنے آئے گا. میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں، مولانا صاحب کی طرف سے تو شنید ہے کہ وہ کچھ کامران مرتضیٰ صاحب تیار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، یا وہ آپس میں اپنے جو نوٹس ہیں وہ شیئر کریں گے.